کہ محبوب کے پسینے کی خوشبو مدینے کی گلیوں میں موجود ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، ارے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. کہ آج بھی محبوب علیہ السلام کے پسینہ اطہر کی خوشبو مدینے کی گلیوں میں مہک رہی ہے. اور خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 147 پر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، آپ اس میں میری مدد فرمائیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، کل دوبارہ آنا، اور جب کل آؤ تو کھلے منہ والی ایک شیشی لے کر آنا. اب وہ شخص چلا گیا، دوسرے دن آیا اور آتے ہی اس نے کھلے منہ والی شیشی حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی. اللہ کے محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہیں، گرمی کا موسم ہے، پسینہ اللہ اکبر بہ رہا ہے. مولا علی کہتے ہیں، اب دیکھیے بیان کرنے کا انداز دیکھیے، مولا علی کہتے ہیں کہ محبوب کا پسینہ پیشانی سے ایسے آ رہا تھا جیسے موتی چلتا ہوا آ رہا تھا، جیسے چمکتا ہوا موتی چلتا ہوا آ رہا ہے. محبوب علیہ السلام نے کھلے منہ والی شیشی، اس میں پسینہ ایسے بھرا، یہاں سے بھرا، اور خوشبو اس شخص کو دے دی اور کہا اپنی بیٹی کو دے دو، یہ جو ہے اپنی شادی میں اسے لگائے گی. اللہ اکبر. وہ گھر جاتا ہے، اپنی بیٹی کو دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹی یہ خوشبو ہے، یہ لگاؤ. کہتے ہیں کہ وہ لڑکی جب وہ دلہن بنی اس نے وہ خوشبو لگائی، کہتے ہیں کہ پورے گھر میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو پھیل گئی. اور کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں اس کا گھر جو ہے خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا. محبوب کے پسینے کی برکت سے خوشبو والا گھر جو ہے مشہور ہو گیا. اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. کہتے ہیں ایک تو تمہارا پھول ہے، تمہارا گل ہے، کہا یہ محبوب ہے، یہ میرے گل ہیں، یہ میرے پھول ہیں. کہتے ہیں واللہ قسم خدا کی جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور اللہ اکبر. علامہ نور بخش توکلی رحمت اللہ علیہ سیرت رسول عربی میں تو انہوں نے کمال کر دیا. وہ لکھتے ہیں کہ جس لڑکی کو، جس دلہن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پسینہ عطا کیا کہ یہ لگائے، اللہ اکبر، اس کی اولاد آج دمشق میں موجود ہے. 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آج اس دلہن کی نسل میں سے بھی پسینہ محبوب کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی ایسا بے مثل و بے مثال نبی پاک علیہ السلام کو رب نے بنایا. اسی طرف امام بوصیری جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آقا آپ دنیا میں کیا آئے، آپ کا جائے ولادت بھی خوشبودار، آپ کا وصال بھی خوشبودار. اور وصال کیسے خوشبودار؟ اٹھائیے شواہد النبوہ، امام جامی کی کتاب. فرماتے ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس روز نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے آپ کے سینے مبارک پر میں نے رکھ دیے. کہتے خدا کی قسم کئی ہفتوں تک میں وضو کرتی رہی، ہاتھ دھوتی رہی، کھانا کھایا، ہاتھ دھوتی رہی، پھر بھی کئی ہفتوں تک میرے ہاتھوں سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی. خالی محبوب کے سینے پر میں نے ایسے ہاتھ رکھا. اور بی بی عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ خصائص الکبریٰ میں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام میری گود میں تھے، اور جب روح مقدسہ نے پرواز کی تو خدا کی قسم اس وقت ایسی خوشبو مہکی کہ میں نے کبھی آج تک وہ خوشبو
خوشبو سونگھی ہی نہیں ہے. یعنی کیا مطلب کہ پیدا ہوئے تو بھی خوشبو کے حلے پھوٹ رہے تھے اور وصال ہوا تو بھی خوشبو پھیل رہی تھی. عزیزان گرامی، اسی کو امام بوصیری فرماتے ہیں کہ آپ کا جائے ولادت اور آپ کا جائے مدفن دونوں جو ہے وہ خوشبودار ہیں. اب دوسرا شعر آپ یوں بیان کرتے ہیں: یوماً تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ترجمہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ایسا دن تھا کہ اہل فارس نے اپنی فراست سے جان لیا کہ وہ عذاب و عقوبت کے نزول سے ڈرائے گئے ہیں اور اب ان کی حکومت کا زوال آ پہنچا ہے. امام بوصیری اس شعر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے وقت جو واقعات ہوئے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلطنت فارس بہت بڑی سلطنت، بہت مالدار لوگ، ان میں یہ واقعہ رونما ہوا عزیزان گرامی کہ اہل فارس ان کو نصیحت اور وارننگ دی گئی تھی. وہ کیسے وارننگ دی گئی؟ اللہ اکبر. جیسے ہی حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے فارس کے محلات میں زلزلے شروع ہو گئے، زمین ہلنے لگی، محلات میں دراریں پڑ گئی، پریشان ہو گئے. امام بوصیری فرماتے ہیں اے فارس والوں، تمہیں رب تعالیٰ نے یہ وارننگ دی تھی کہ اب میرا حبیب آ گیا ہے، اب تمہارے باطل دین کا خاتمہ قریب ہے، اب سچا دین اسلام عروج پر ہوگا، اب تمہارا باطل دین جو ہے وہ نہیں چلے گا، وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد جو شعر ہے اس میں فرماتے ہیں وَبَدَ إِيوَانُ كِسْرَى وَهُوَ مُنْصَدِعٌ كَشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْرَى غَيْرِ مُلْتَئِمِ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ترجمہ: حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے وقت خسرو ایران جس کو انوشیروان کا ایوان حکومت پھٹ گیا، ویسے ہی جیسے کہ خسرو ایران یزدجرد کے ساتھیوں کی جمعیت یعنی اسلامی حملوں سے بکھر گئی تھی. یعنی کیا مطلب؟ اس شعر میں اس مشہور روایت کی جانب امام بوصیری اشارہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت با سعادت کے وقت ایوان کسرا میں ایسا زلزلہ آیا جس سے اس کے ایوان کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے، صرف 8 کنگرے باقی تھے. یہ کیوں؟ سارے نہیں ٹوٹے، کہا 14 ٹوٹے 8 باقی تھے. یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اب صرف اور صرف 8 بادشاہ تمہارے میں سے حکومت کریں گے، پھر اس کے بعد اسلامی جھنڈا لہرائے گا. اور یہ کیسے پورا ہوا؟ یہ 8 حکمران سیدنا فاروق اعظم کے دور میں مکمل ہوئے اور ادھر فاروق اعظم نے کسرا پر چڑھائی کی اور آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا. وہ جو 8 کنگرے تھے وہ 8 بادشاہ تھے جو کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور تک حکومت کرتے رہے. نواں نہیں آیا. یہ اس طرف اشارہ تھا کہ 8 کنگرے باقی ہیں، لہذا تمہارے صرف 8 بادشاہ رہ گئے ہیں. اب میرا حبیب آ گیا ہے، اب ان کے غلاموں کی حکومت ہوگی، اب ان کا سکہ چلے گا. اسی لیے امام حسن مولانا حسن اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. اللہ اکبر. اس کے بعد چوتھا شعر امام بوصیری فرماتے ہیں وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْأَنفَاسِ مِنْ أَسَفٍ عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِلْ عَيْنِ مِنْ صَدَمِ مولاي صل
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن آتش کدوں کی آگ سرد کھینچ کر ٹھنڈی ہو گئی اور دریائے فرات مارے صدمے کے اپنا منبع یعنی چال بھول گیا. تشریح یہ ہے، امام بوصیری رحمت اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے، اس میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ مجوسیوں کی ایک آگ تھی. وہ مجوسی کیا کرتے ہیں؟ اس آگ کو بجھنے ہی نہیں دیتے. تھوڑا سا ایسے لگتا بجھے گی فوراً جلا دیتے. نگرانی پر مجوسی مامور رہتے، رات دن بجھنے نہیں دیتے. اور کتنے عرصے تک چل رہی تھی وہ آگ؟ ایک لمحہ نہ بجھی. 1000 سال سے چل رہی تھی. 1000 سال سے یہ آگ چل رہی تھی. لیکن جیسے ہی محبوب دنیا میں آئے خود بخود وہ آگ بجھ گئی. اس کو حضور مفتی اعظم یوں کہتے ہیں کہ 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. 5واں شعر امام بوصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَسَأَسَاوَتَ أَنْ غَادَتْ بُحَيْرَتُهَا وَالرَّدُّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِينَ غَمِكَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. ترجمہ: حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت ساوا کی نہر خشک ہو جانے کی طرف اشارہ ہے. اہل ساوا کو رنج ہوا کہ ان کے دریا کا پانی خشک ہو جائے گا اور وہ نامراد لوٹا دیا جائے گا اور اس پر آنے والا پیاسا رہے گا. امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ دریائے ساوا، یہ دریائے ساوا کیا ہے؟ یہ بہت میٹھے پانی کا ایک دریا، بہت میٹھا شیریں پانی تھا دریائے ساوا. اب کیا ہوتا؟ وہاں پر آ کر لوگوں نے گرجا گھر بنا دیا. لوگ وہاں آ کر پوجا کیا کرتے تھے، اپنے باطل بتوں کی جو ہے وہ پوجا کیا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی اللہ کے محبوب کی آمد ہوئی وہ سارا دریا خشک ہو گیا. وہ کیسے خشک ہوا؟ فرماتے ہیں کہ یہ خشک ہونا ان پوجا کرنے والوں کو تنبیہ تھی اور آمد رسول کا اعلان بھی رب نے کرنا تھا. میرے مولا، ہمارے مولا چونکہ کفر کے طریقوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، بت پرستی کے خاتمے کے لیے آئے ہیں، کفر و شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ اس طرف اشارہ تھا کہ لوگوں، یہ جو دریا تھا دریائے ساوا، یہ کفر و شرک کا مرکز تھا. آج ہم نے اس کو خشک اس لیے کر دیا کہ میرا حق بولنے والا حبیب آ گیا، میرا حق بولنے والا رسول جو ہے وہ دنیا میں آ گیا. تو دریائے ساوا عزیزان گرامی بالکل خشک ہو گیا. اور چھٹا شعر اس فصل کا امام بوصیری فرماتے ہیں: کَأَنَّ بِالنَّارِ مَا بِالْمَاءِ مِن بَلَلٍ حُزْنًا وَبِالْمَاءِ مَا بِالنَّارِ مِن ضَرَمٍ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. ترجمہ: فرماتے گویا کہ آگ نے پانی سے تری لی اور بجھ گئی، اور پانی نے آگ سے چنگاری یعنی حرارت لی اور جل کر بھاپ بن کر خشک ہو گیا. اس کی تشریح میں فرماتے علامہ خربوتی علیہ رحمہ کہ گویا کہ
آگ میں رنج سے وہ نمی آ گئی. یعنی جب 1000 سال پرانی آتش جب وہ بجھی ایران کے اس آتش کدے میں، تو اس وقت جو ہے رنج میں، آگ کے اندر رنج آ گیا، غم کی کیفیت پیدا ہوئی، اور کہا پانی میں غم سے شعلہ زنی کی کیفیت پیدا ہو گئی. جب وہ نہر ساوا یعنی دریا ساوا خشک ہو گیا، یعنی آگ میں بھی غم آیا، پانی میں بھی غم آیا. اور کہتے ہیں علامہ تفسیر روح البیان میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے آگ کی پوجا کی اس دنیا میں، اس کا نام قابیل تھا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا. سب سے پہلے اس نے آگ کی پوجا کی. ہوا کیا کہ ایک لڑکی اقلیمہ وہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی. اب قابیل کہتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جس لڑکے کے ساتھ لڑکی پیدا ہوگی وہ اس سے شادی نہیں کرے گا. سامنے جو جوڑا پیدا ہوگا وہ لڑکی اس کے ساتھ نکاح میں آئے گی اور یہاں والی لڑکی وہاں جائے گی. جوڑے پیدا ہوتے تھے، لڑکا لڑکی ساتھ پیدا ہوتے. اب یہ قابیل کہنے لگا نہیں، اقلیمہ بہت خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کروں گا. اب یہ جنگ جو چھڑی، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کام کرو، تم دونوں قربانیاں پیش کرو. جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی وہ اقلیمہ سے شادی کرے گا. اب کیا ہوا عزیزان گرامی، حضرت حابیل نے جانور ذبح کیا اور قابیل نے کچھ اناج یہ رکھ دیا. اس دور میں قبولیت کی نشانی یہ ہوتی کہ کوئی آدمی صدقہ کرتا، وہ صدقہ رکھ دیتا، آسمان سے آگ آتی اور آگ جس کے صدقے کو کھا جاتی اس کا صدقہ قبول ہو جاتا. یہ ایک طریقہ تھا. اب ادھر حضرت حابیل نے جانور ذبح کیا اور ادھر قابیل نے اناج. دونوں صدقہ کر رہے، دونوں نے قربانیاں پیش کی، دونوں نے رکھ دی. آسمان سے آگ آئی اور حضرت حابیل کے جانور کو کھا گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا، اب اقلیمہ سے حضرت حابیل کا نکاح ہوگا، یہ شادی کریں گے، تم نہیں کر سکتے. اب کیا ہوا، وہ تو عشق میں ایسا بھوت سوار تھا کہ نہیں میں ہی کروں گا. اس نے کیا کیا، معاذ اللہ حضرت حابیل کو قتل کر دیا. اور یہ دنیا میں پہلا قتل تھا جو قابیل نے حضرت حابیل کو کیا، شہید کر دیا. زمین و آسمان روئے، پہلا دنیا کا قتل. اور قتل کرنے کے بعد اقلیمہ کو پکڑ کر وہ بھاگنے لگا. راستے میں شیطان مل گیا. شیطان کہنے لگا قابیل تو جانتا ہے حابیل کی قربانی آگ نے کیوں کھائی؟ وہ کہنے لگا مجھے کیا پتا. وہ شیطان تھا، وہ انسان کے روپ میں آیا تھا. کہنے لگا قابیل حابیل کی قربانی آگ نے اس لیے کھائی کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا. تو بھی آگ کی پوجا شروع کر دے، آگ سے تیری دوستی ہو جائے گی. دیکھ اس نے معاذ اللہ آگ کی پوجا کی تو اس کی قربانی کو آگ نے کھا لیا. اب جب قابیل نے یہ سنا، یہ تو شیطانی چکر تھا، اس نے اسی وقت آگ کی پوجا شروع کر دی. اور دنیا میں سب سے پہلے آگ کی پوجا کرنے والا بھی قابیل ہے. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس کی جتنی اولاد تھی اس میں سے کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ آگ کی پوجا کرنا شروع کی. پھر یہ رواج بڑھتا گیا اور عزیزان گرامی آج تک مجوسی آگ کی پوجا کر رہے ہیں اور ان سب کا گناہ جو ہے یہ قابیل کو مل رہا ہے. یہ سب عذاب
یہ قابیل کو مل رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ تھا جو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں جو ہے بیان کیا، اور اسی کو امام بوصیری فرماتے ہیں کہ آقا آپ کی ولادت کتنی شاندار تھی کہ کفر و شرک کی آگ وہ بھی غمگین ہو گئی، اور جس پانی پر لوگ کفر و شرک کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے، وہ پانی بھی خشک ہو کر غمگین ہو گیا۔ عزیزان گرامی اس کا 7واں شعر امام بوصیری اس طرح بیان کرتے ہیں: والجن تهتف والانوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمة مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جنات چلا رہے تھے کہ اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لے آئے، اور نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا میں بلند ہو رہا تھا، اور اتنا نور محبوب کی ولادت کے وقت کہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات دیکھ لیے۔ اس قدر جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ نور ہی نور پھیل گیا۔ اور عزیزان گرامی یہ تو نور اس وقت پھیلا تھا، لیکن ایک کمال کی بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب فیوز الحرم صفحہ نمبر 34 پر نقل کرتے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ربیع الاول کے مہینے میں مکۃ المکرمہ میں تھا، میں نے 10 دن گزار لیے۔ جب 12ویں رات آئی میں نے کیا دیکھا کہ جتنے بھی مکے کے بڑے بڑے علماء، زعماء، عوام، مسلمان سب جلوس کی شکل میں حضور علیہ السلام کی جائے ولادت پر گئے اور صلاۃ و سلام پیش کرنا شروع کر دیا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے میں بھی چلا گیا، اور جب تمام ہی لوگ علماء، مشائخ، مکے کے بڑے بڑے زعماء، حکمران، وہ سب جب سلام پیش کر رہے تھے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس مجلس سے آسمان تک فرشتے نور کی چادر سے ڈھانپے ہوئے، ہر طرف نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عزیزان گرامی مواہب اللدنیہ میں حضرت سیدہ آمنہ کا یہ واقعہ نقل ہے، کہتی ہیں کہ جب میرے نور نظر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بطن سے نکلے، یعنی دنیا میں تشریف لائے، تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسا نور نکلا کہ اس نور کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہاں ہمارے علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ کہاں مکہ، کہاں شام، کہاں مکے میں رہنے والا، کہاں شام کے بڑے بڑے محلات، لیکن کہتے ہیں مسلمانوں سوچو تو صحیح کہ جس نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آمد سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے کہ وہ مکے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ رہی ہے، تو فیصلہ کرو کہ مصطفیٰ کریم کی نگاہوں کا کیا عالم ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کی عزیزان گرامی نگاہ نبوت کا کیا عالم ہوگا۔ تو اسی کی طرف جو ہے امام بوصیری جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کے جنات مشرق کے جنات کو، مشرق کے جنات مغرب کے جنات کو بڑی خوشی خوشی جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خبر دے رہے تھے کہ آج وہ ہستی آ گئی، وہ شان والے آ گئے، وہ کرم کرنے والے آ گئے، وہ لوگوں کو بخشوانے والے آ گئے، وہ ڈوبتوں کو ترانے والے آ گئے، وہ روتوں کو ہنسانے والے آ گئے، وہ دوزخ کی طرف جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے والے آ گئے۔ ارے وہ آ گئے کہ جن کے صدقے
کے اللہ تعالیٰ ان کے غلاموں پر فضل و کرم کی بارشیں فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، اشعار تو بہت ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو وقت ہوتا ہے وہ مقرر ہوتا ہے، اس لیے ہم جو ہے اس مضمون کو آگے نہیں بڑھاتے۔ تقریباً اس کے 13 اشعار ہیں، اور اس میں سے میں نے آپ کی خدمت میں 7 اشعار بیان کیے۔ اگر موقع ملا تو کل جمعے میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، ورنہ پھر کہیں کبھی اور دن آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ نے سب نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، کیسی شان سے تشریف لائے، کیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، اور آپ کے ذکر کو رب نے کتنا بلند و بالا کر دیا۔ عزیزان گرامی، ایک تو روایت بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سبل الہدی والرشاد میں امام صالحی جلد اول صفحہ نمبر 249 پر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی خلافت حضرت شیس علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور فرمایا بیٹا شیس، میرے بعد تو میرا نائب اور میرا خلیفہ ہے، میں تجھے آج ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیس علیہ السلام عرض کرنے لگے، ابا جان ضرور وصیت کیجئے، میں آپ کا خلیفہ ہوں، آپ کے بعد آپ کا نائب ہوں، آپ ضرور مجھے وصیت فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی تو محبوب علیہ السلام کا نور ہے دنیا میں، تو کب جو ہے وہ تشریف لانا ہے، ہزاروں سال باقی ہیں، لیکن دیکھیے اللہ نے کیسی بلندی اپنے حبیب کے ذکر کو عطا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا شیس، میری اس وصیت کو تو لازم پکڑ لے کہ جس طرح تو نے تقوی اور پرہیزگاری کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اسی طرح اس بات کو بھی لازم پکڑ لے کہ جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے تو ساتھ اس کے حبیب کا ذکر ضرور کرے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے آج امام احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ارے یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ حضرت آدم سکھا رہے ہیں۔ اب حضرت شیس علیہ السلام وہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے ابا جان، آخر یہ کون سی ہستی ہے کہ آپ کہتے ہیں جب بھی خدا کا ذکر کرو ساتھ محبوب کا ذکر کرو، یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا شیس، جب رب کریم نے اپنے دست مبارک سے میرے جسم کو بنایا، اور بنانے کے بعد جب میرے قالب میں میرے رب نے روح پھونکی، اور جب میری آنکھیں کھلی تو آنکھیں جیسے ہی کھلی میرے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا۔ اور میرے بیٹے، اس کے بعد میرے رب نے مجھے جنت میں جانے کا حکم دیا۔ میں جیسے ہی جنت میں گیا، جنت کے ہر پتے پر محمد کا نام لکھا تھا، حوروں کی پتلیوں پر محمد کا نام، ملائکہ کے سینے پر محمد کا نام، جنت کے ہر ذرے پر میں نے نام محمد دیکھا۔ اے بیٹا شیر، اس لیے تجھے بھی کہتا ہوں کہ جب بھی خدا کا ذکر کرے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرنا، کبھی بھی مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر خدا کا ذکر نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے ان کے لیے بھی اس کے حبیب کا ذکر کتنا شان والا ہے۔ رب کریم سے عرض کرتے مولا فرعون بہت تنگ کرتا ہے، رب کریم اسے تو سزا دے، اس سے ہماری جان چھڑا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب کریم فرماتا ہے موسیٰ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر ایک دن وہ وقت آ گیا کہ فرعون کو دریائے نیل میں غرق ہونا ہے۔ اب وقت جب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے کہا، اے موسیٰ، تم اور تمہارے
ماننے والے یہ سب کے سب دریائے نیل تک پہنچ جاؤ، اور دریائے نیل پر جب تم پہنچو تو اس دریا پر جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے وہ عصا دریا پر مارنا، دریا تمہیں راستہ دے دے گا، تم اور تمہارے چاہنے ماننے والے وہ سلامتی سے گزر جاؤ گے، اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آئے گا، وہ بھی تمہارے پیچھے دریائے نیل پار کرنا چاہے گا، لیکن ہم دریا کو حکم دیں گے، دریا مل جائے گا، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تیار اپنے لشکر چاہنے ماننے والوں کو لے کر، آپ چلتے چلتے دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، جیسے ہی نیل کے بالکل کنارے پہنچے اپنا عصا نکال کر آپ نے ایسے نیل پر مارا، لیکن دریائے نیل راستہ نہیں دے رہا، واپس مارا پھر بھی راستہ نہیں دے رہا، پریشان ہو گئے کہ رب نے تو یہ فرمایا تھا موسیٰ عصا مارو گے راستہ مل جائے گا، راستہ نہیں مل رہا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، مولا یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو 2 مرتبہ عصا مارا راستہ نہیں مل رہا۔ رب کریم فرماتا ہے اے موسیٰ تم جو ہے میرے حبیب اور ان کی آل پر درود بھیجو، اور درود بھیجنے کے بعد پھر عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے محبوب پر درود بھیجا، ان کی آل پر درود بھیجا، اب عصا اٹھا کر نیل پر جیسے مارا دریا نے راستہ دے دیا، دریا نے راستہ دے دیا، اور سلامتی کے ساتھ آپ اور آپ کے چاہنے ماننے والے گزر گئے، اور پیچھے جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر آیا وہ دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اس دور میں بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام اس دور میں ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، کیسا شان والا اللہ نے ہمیں حبیب عطا فرمایا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، لوگ ترستے تھے، 70 سے زائد انبیاء کی یہ دعا لکھی ہے کہ مولا تو ہمیں نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کا امتی بناتا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، لیکن آپ دیکھیے آج ہم نافرمانیوں میں چلے گئے، آج ہمیں مغربی تہذیب اچھی لگتی ہے، ہمیں اغیار کا حلیہ اچھا لگتا ہے، ان کا طریقہ اچھا لگتا ہے۔ آئے افسوس مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم تو ایسے محبوب کے غلام ہو، ارے تمہیں تو ایسا ہونا چاہیے تم جب گلی سے گزرو لوگ کہیں کوئی عام آدمی نہیں محبوب کا غلام گزر رہا ہے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا، تم نے ہاتھوں میں کڑے پہن لیے، تم نے گالوں میں بندے باندھ لیے، تم نے بالوں میں ربڑ بینڈ باندھ کر اتنے بڑے بڑے بال رکھ لیے کمر تک، ارے تمہیں کیا ہو گیا، تم نے لڑکیوں جیسے لباس پہن لیے۔ اے مسلمان آج تجھے کیا ہو گیا، یہ 12ویں کا مہینہ، یہ مبارک دن بار بار آ کر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اے مسلمانوں اگر تم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو محبوب خدا کے دامن کو پکڑ لو، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، ان کے دامن سے مت ہٹنا، ان کے تعلیمات سے کبھی پیچھے مت ہٹنا۔ عزیزان گرامی یہ 12ویں کا مہینہ ہمیں یہ صدا دیتا ہے کہ آؤ تمہاری مسجد ویران ہے اسے آباد کرو۔ تمہیں کیا ہو گیا، گرمی میں روزہ چھوڑ دیتے ہو، نہیں محبوب علیہ السلام کا غلام گرمی ہو یا سردی ہو روزہ نہیں چھوڑتا، اپنے والدین کا ادب کرو، اپنے بچوں پر شفقت کرو، اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تم تجارت کرو دیانت داری کے ساتھ کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کے ساتھ جھوٹ مت بولو، کسی کو تم جو ہے دغا بازی نہ کرو، تم جو ہے کبھی بھی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرو، تم اپنی زبان سے گالیاں مت نکالو، تمہارا تو زبان ایسی ہونی چاہیے کہ اس پر ذکر و درود ہونا چاہیے، کیونکہ تم تو بہت بڑی ہستی کے غلام ہو۔ عزیزان گرامی ہر سال یہ میلاد کا مہینہ آ کر ہماری اصلاح کرتا ہے کہ اب بھی آ جاؤ، اب بھی